السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. میں ہوں حسنین چودھری. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی آرگنائزڈ کرائم آفتاب پھلروان صاحب. ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ جینڈر کرائم بیسیکلی ہے کیا اور اس کا آج کل جو سوسائٹی میں مس یوز کیا جا رہا ہے وہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ فائن تھینک یو. اچھا سر، جینڈر کرائم پہلے تو اس کی ایک بتائیے گا کہ اس کی جو ہے تعریف کیا ہے. یہ جینڈر کرائم ہے کیا چیز؟ دیکھیے، جینڈر مین کسی بھی فرد کی جنس، میل یا فیمیل. تو کوئی بھی ایسا کرائم جو جنس کی بنیاد پہ کیا جائے، چاہے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ جینڈر ہراسمنٹ کی بنیاد پہ ہو. اب اس کی ڈگریز ہیں مختلف. میں جیسے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون جا رہی ہے اور کوئی آوارہ گرد آدمی اس کو دیکھ کے سیٹی بجاتا ہے یا کوئی اوبسین نامناسب گانا گاتا ہے، تو یہ بھی جینڈر کرائم ہے. اوکے. یہ ہراسمنٹ میں آئے گا، اس کی ایف آئی آر ہوگی اور اس کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جائے گا. اب یہ دیکھیں ڈگری مختلف ہوتی جائے گی. اگر کوئی کسی خاتون کو نامناسب طریقے سے چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے صرف، اٹس اے جینڈر کرائم. اس کے لیے اگین سیکشن اویلیبل ہے. اگر کوئی اس طرح اس کو چھوتا ہے کہ اس کی عزت اور حرمت میں فرق آتا ہے، تو سیکشن 354 اس پہ اگین قانونی کارروائی ہوگی. اب خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح اس کو چھوتا ہے کہ اس کو اس کے جو پارچات ہیں، جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ پبلکلی وہ ریموو کر دیتا ہے، تو سیکشن 354 پی پی سی سیکشن 354 اے پی پی سی آئے گا، جس کی سزائے موت ہے. اوکے. یا عمر قید ہے. جسٹ ٹچ کرنا یا کپڑے نہیں، کپڑے اس کے ریموو کر دینا پبلکلی. اوکے. پبلکلی اگر اس کو وہ اریاں کر دیتا ہے تو اس پہ سزائے موت کا کیس ہے. بیکاز کسی بھی معاشرے کی ہم جب سویلائزڈ ہونے کا اندازہ لگائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس معاشرے میں عورت کی کتنی عزت ہے. اوکے. جتنا معاشرہ مہذب ہوگا، جتنا معاشرہ سویلائزڈ ہوگا، کلچرڈ ہوگا، اسی طرح اس معاشرے میں خاتون کی عزت بڑھتی جائے گی. اور جہالت کا جو پیمانہ ہے وہ یہی ہے کہ جاہل معاشرے میں خاتون کو احترام اور وقار نہیں دیا جاتا. اوکے. اب ان چیزوں کو یقینی بنانے کے لیے تعزیرات پاکستان میں بڑی وضاحت سے ان چیزوں کو جرم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں قانون میں. اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، جنسی زیادتی کرتا ہے، تو یہ زنا بالجبر میں آئے گا. زنا بالجبر میں آپ دیکھیں سزائیں کتنی سخت رکھیں گی. اگین سزائے موت یا عمر قید. اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ملزم ہیں تو یہ پھر زنا بالجبر گروپ کی شکل میں آ جائے گا. اس پر بھی سزائے موت اور عمر قید ہے. تو یہ معاشرے میں بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ جینڈر کرائمز کو لائٹلی نہ لیں. یہ بھی ایک خواتین کو یہ شعور دینے کی ضرورت ہے کہ آپ مکمل طور پہ پروٹیکٹڈ ہیں. ہمارا قانون، ہماری ریاست، ہمارا معاشرہ آپ کی عزت، احترام، آپ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اس میں قوانین موجود ہیں. آپ کو پولیس کو رپورٹ کرنا پڑے گا. اور پھر دیکھیں اس میں قانون آپ کو اور کیا تحفظ دے رہا خواتین کو. اگر کوئی خاتون رپورٹ کرتی ہے ایسا معاملہ اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا نام خفیہ رکھا جائے، اس کو پبلک نہ کیا جائے، تو اس پہ قانون موجود ہے. اگر کوئی بندہ ایف آئی آر کی رپورٹ کرانے والی خاتون کی شناخت کو ظاہر کرتا ہے تو اس پر پرچہ درج ہو جائے گا. اوکے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. موٹر وے کا ایک بہت بڑا کیس تھا. ہوا. اس میں عابد ملی وغیرہ نے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی. آپ میں سے کوئی بھی اس خاتون کا نام نہیں پتا، آج تک نہیں آیا، سامنے نہیں آیا. بالکل پروٹیکٹ کیا گیا. لیکن اس سے پہلے بہت سے کیسز میں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ججمنٹ آئی. جی قانون بنا دیا گیا. نہ صرف ججمنٹ آئی، لیجسلیشن کر کے تعزیرات پاکستان میں وہ دفعہ ایڈ کر دی گئی کہ کسی بھی وکٹم کی جو شناخت ہے اس کو خفیہ رکھا جائے گا.
پروٹیکٹڈ رکھا جائے گا تاکہ معاشرے میں اس کے عزت احترام، دیکھیں میں بار بار لفظ کہہ رہا ہوں عزت احترام، بالکل اس کے عزت احترام میں فرق نہ آئے. سر کنسنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جس میں کنسنٹ آ جاتی ہے تو پھر کیا وہ چینج ہو جاتی ہے دفعہ؟ دیکھیں زیادتی کے کیسز میں کنسنٹ بہت بڑا لفظ ہے. اگر مرد اور عورت دونوں بالغ اور عاقل ہیں، یعنی ان کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، اور وہ کانسنٹ سے آپس میں ہم اسے کہیں گے تعلق استوار کرتے ہیں، تعلق استوار کر لیتے ہیں، تو یہ جرم میں پولیس FIR درج نہیں کر سکتی. اوکے، پولیس ایک رپٹ لکھے گی، روزنامچے میں رپٹ لکھے گی. رپٹ لکھنے کے بعد میجسٹریٹ کے پاس جا کے اجازت لے گی کہ جی ہمیں اس کیس کی تفتیش کرنے کی اجازت دی جائے. اس کے بعد وہ اجازت ہوگی اور اجازت کے بعد وہ تفتیش ہوگی. لیکن اگر کانسنٹ نہیں ہے تو آپ یوں دیکھیں کہ پورا جو قانون ہے، پورا جو PPC ہے، تعزیرات پاکستان ہے، وہ اس ملزم کو جکڑ لے گا اور اس کو کہے گا تم سزائے موت کے قابل ہو، تم عمر قید کے قابل ہو، تمہیں 10 سال قید تو ہر صورت میں ہونی چاہیے. کانسنٹ ایک کارڈینل پرنسپل ہے، بنیادی اصول ہے. سو اگر ہم وہی کہتے ہیں نا، اچھا لیکن اس میں اگین کچھ ایکسیپشنز ہیں جی، یعنی یہ کانسنٹ اتنی وائڈ نہیں ہے. اوکے، اگر وکٹم کی عمر 16 سال سے کم ہے تو اس کی کانسنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ تو نابالغ میں آ جائے گا. نابالغ کانسنٹ دے نہیں سکتی. اوکے، تو اس صورت میں ہم اس کو زنا بالجبر کے ہی کیس میں رکھیں گے، چاہے وہ زنا بالرضا ہے لیکن وہ زنا بالجبر کے کیس میں جائے گا، اور اس میں پھر وہ سزائے موت، عمر قید یا کم از کم 10 سال قید وہ کی جائے گی، اور نان بیلیبل ہے، اس میں بیل نہیں کی جائے گی. دوسرا، بچوں کے ساتھ جو بدفعلی کے کیسز ہیں جی، یا کسی مرد کے ساتھ اگر بدفعلی کا کیس ہے تو اس میں بھی کانسنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ جرم اسی طرح ہی رہے گا جس طرح کے کانسنٹ اس میں تھی یا نہیں تھی. اٹ میکس نو ڈفرینس. ایسا اگر اس میں اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں، یعنی خود کو بچانے کے لیے اگر کوئی انتہائی کیا اقدام اٹھا سکتا ہے اس طرح کے معاملات میں، جینڈر کرائم میں؟ قانون کو جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیے آپ کا آئین پاکستان 3 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے آپ کو کہ ریاست آپ کی جان، آپ کے مال اور آپ کی عزت کی حفاظت کرے گی. بالکل. اب اگر یہ میں میسج اپنی بہنوں کے لیے دے رہا ہوں کہ اگر کسی خاتون کو محسوس ہو کہ اس کی عزت خطرے میں ہے تو قانون اس کو وسیع اختیارات دے دیتا ہے. سیکشن 100 PPC دفعہ 100 تعزیرات پاکستان، اور وہ اختیار اتنا بڑا آپ حیران رہ جائیں گے. وہ خاتون ملزم کی جان بھی لے سکتی ہے. اوکے، یعنی اگر اس کی عزت پر بات آئے، اگر اس کو عزت کا خطرہ ہے کہ میری یہ عزت خراب کر سکتا ہے تو قانون یہ اجازت دیتا ہے اس خاتون کو کہ آپ اس کو گولی مار دو، آپ اس کے سر میں ڈنڈا مار دو، آپ اس کو چھرا مار دو، یعنی کوئی بھی آپ کے پاس اس وقت موجودہ چیزیں جو بھی ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. آپ کی پروٹیکشن کے لیے دفعہ 100 آ جائے گی کہ دفعہ 100 کے تحت اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ مجھے عزت کا خطرہ تھا اور میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. تو چونکہ اس وقت میرے پاس یہ ایک سہولت اویلیبل تھی تو میں نے اس شخص کو جان سے مار دیا یا شدید زخمی کر دیا یا زخمی کر دیا تو وہ جرم نہیں گنا جائے گا. وہ اس کو ایکسیپشن، ہم اسے جنرل ایکسیپشن کہتے ہیں، وہ جنرل ایکسیپشن میں آ جائے گی اور وہ فلی پروٹیکٹڈ ہے. اور یہ حق صرف خاتون کو حاصل نہیں ہے، یہ ایک بچے کو بھی حاصل ہے، یہ ایک مرد کو بھی حاصل ہے، یہ ایک بچی کو بھی حاصل ہے. یہ تمام معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے. اور صرف اس خاتون کو حق حاصل نہیں ہے، اس خاتون کے بھائی کو، اس کے ابا کو، اس کی بہن کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے کرمنل کو ہٹ کرے اور اس کی جان بچائے.
اس میں دفعہ 100 بہت بڑی ایک ڈھال ہے. یعنی اس کا مطلب یہ وکٹم کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ قانون پروٹیکشن اجازت دیتا ہے. یس اسے پروٹیکشن دی گئی ہے. ہم۔ اگین وہ آپ میری بات یعنی کو یاد رکھیے. یہ سیکشن 100 کیا دوسرے کیسز میں بھی ایسے اپلائی ہو سکتا ہے؟ ہاں. جیسے ڈکیتی جی کے انہوں نے چکر میں اگر آپ کو رابری یا گن پوائنٹ پر کوئی بھی ایسی اغوا برائے تاوان ہے یا تو اس میں یہ 100 سیکشن کیا ہے؟ یہ سیکشن 100 ایک بڑا وائڈ سیکشن ہے. اس میں کوئی بھی شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے بھی دوسرے کو مار سکتا ہے. اوکے. لیکن اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ دوسرا جو طاقت استعمال کر رہا ہے کیا آپ نے اس کے مطابق طاقت استعمال کی. یعنی فرض کرو ایک بندہ ڈنڈا لے کے مارنے کو دوڑتا ہے اور آپ اسے سیدھی سینے میں گولی مار دیتے ہیں. نہیں, آپ اس کو خالی ہوائی فائر کر کے بھی ڈرا سکتے تھے, آپ اس کے پاؤں میں بھی مار سکتے تھے کیونکہ اس کے پاس تو ڈنڈا تھا, اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے, تو آپ نے سیدھی اس کے دل پہ گولی مار دی. تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کو دیکھنا پڑے گا, پروپورشن دیکھنا پڑے گا کہ دوسری طرف کیا صورتحال تھی اور ادھر کیا صورتحال ہے. اچھا, اب اس میں 3 چیزوں کی حفاظت کے لیے یہ اختیار دیا گیا ہے, جان کی حفاظت کے لیے, عزت کی حفاظت کے لیے اور پراپرٹی کی حفاظت کے لیے. ڈاکو آپ کے گھر میں گھس آتے ہیں, لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں, اندر ابا جی اٹھتے ہیں, ابا جی فائرنگ کر کے 2 ڈاکو مار دیتے ہیں. اب ڈاکو مسلح ہیں, بالکل, تو اس نے اپنی پروٹیکشن کے لیے یہ کام کیا. اب اس جنٹل مین کو قانون حفاظت کے لیے, اس کی پروٹیکشن کے لیے دفعہ 100 درمیان میں لے آئے گا. یہ بہت بڑا اختیار ہے ایک شریف آدمی کا, بالکل ایسے اگر ہے. وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. ایسے کیسز ہوئے بھی ہیں, جیسے ڈکیتی کے دوران ایک عام شہری گاڑی کو لوٹنے لگے, لاہور کا کیس ہے, اور اس نے فائر کیا اور وہ ڈاکو موقع پہ. اور اس میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, تمام پولیس مقابلے دفعہ 100 کے تحت کیے جاتے ہیں. اوکے, جو پولیس ناگلے ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ظاہری بات ہے اپنے کریمنل آپ کو گولیاں چلا رہے ہیں, بالکل ایسے, تو آپ ان کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے. بالکل, جوابی گولی چلے گی. جب جوابی گولی چلتی ہے تو ڈاکو مارا جاتا ہے, بالکل, جب وہ زخمی ہو جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے, تو وہ دفعہ 100 کے تحت یہ پروٹیکشن حاصل ہے. اوکے, یعنی کہ پولیس کے ساتھ ساتھ ایک عام شہری کو بھی یہ حق حاصل ہے. اوکے, یس, وہ اپنی جان, مال اور عزت کی حفاظت کے لیے طاقت کا پروپورشنل استعمال کر سکتا ہے, مناسب استعمال کر سکتا ہے. اوکے, تو مناسب, اب آپ پوچھیں گے کہ مناسب کیا ہوتا ہے. مناسب حالات و واقعات کے مطابق دیکھا جائے گا کہ کیا یہ مناسب تھا کہ نہیں, اس کا فیصلہ عدالت کرتی ہے. اچھا سر, دوسرا یہ بتائیے گا, اس کا مس یوز آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, جیسے کیسز کچھ آئے بھی سامنے, تو یہ اس مس یوز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں؟ مس یوز کرنے کے اس کی 3-4 چودھری صاحب ڈائمینشنز ہیں. اب چونکہ یہ بڑا ہینیس کرائم میں آ گیا ہے, بڑا سنگین کرائم ہے, یعنی جو زنا بالجبر ہے وہ قتل کے برابر ہے. بالکل, سزائے موت ہے. اس سے ہینیس کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی سزائے موت ہے؟ اس سے زیادہ سنگین سزا نہیں ہو سکتی. تو لوگوں نے اپنی دشمنیوں کے سکور کو برابر کرنے کے لیے بھی اس سیکشن کو استعمال کرنا شروع کر دیا. عورت کھڑی کر دی کہ جی میرے ساتھ ریپ ہو گیا اور مجھے فلاں نے کیا ہے, اس میں حقیقت نہیں ہوتی. دوسرا, ہنی ٹریپ, کسی دولت مند یا کھاتے پیتے یا کسی سرکاری افسر کو ایک پیشہ ور عورت ٹریپ کرتی ہے, اور ٹریپ کر کے اس کو اس سٹیج تک لے جاتی ہے, پھر ویڈیو بن جاتی ہے یا ریکارڈنگ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ویڈیو یا ریکارڈنگ کو استعمال کر کے اس سے فائنینشیل فائدہ اٹھایا جاتا ہے, یا اس کو بلیک میل کر کے ناجائز کام کروائے جاتے ہیں. یہ اس کا دوسرا استعمال ہے. تیسرا ایک اور ہے جس میں باقاعدہ آپ کچھ گینگز بن چکے ہیں. اس میں وہ بازاری عورتیں, ان کے ساتھ اس کے جو فیسیلیٹیٹ کرنے والے, اور اس میں کچھ ان کے لیگل ایڈوائزر, یہ استعمال کرتے ہیں. ہنی ٹریپ کے ذریعے بندے کو کسی ہوٹل میں بلوایا جاتا ہے, بلوائے جانے کے بعد اس کی وہ ویڈیو خفیہ کیمروں سے بن جاتی ہے. پھر یہ اسی دوران میں وہ لوگ آ جاتے ہیں, یا 15 کی کال چلا دی جاتی ہے, تو پھر 15 کی کال کے دوران ہی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں بڑی زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ. سر ایک کیس ایسا ہی ابھی ریسنٹ جو ہوا تھا, ہمارے معروف ڈرامہ نگار
اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی سی آئی اے نہیں پکڑے تھے بلکہ آپ کی ٹیم نے ہی سارا اس کو وہ کیا تھا ٹریک. جی، اس کو ہماری ٹیم نے ہی OZU کی ٹیم نے ملزمان گرفتار کیے تھے اور یہ بھی پورا گینگ تھا. خلیل الرحمان قمر ہمارے ملک کے ایک مایہ ناز ڈرامہ نگار ہیں. تو ان کو ایک ڈرامے کی جھانسا دے کر کہ ہم ایک ڈرامہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، ریکارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں ہمیں آپ کی ہیلپ درکار ہے. تو ان کو وہاں پہ اس خاتون نے اپنے گھر میں بلایا. بلانے کے بعد ویڈیوز بنائی گئیں اور ویڈیوز بنانے کے بعد پھر وہ اسی طریقہ کار کے مطابق اس کے ساتھی آ گئے. انہوں نے یہ کام ہنی ٹریپ سے کئی سٹیپ آگے چلے گئے. اوکے. اس کے بعد انہوں نے قمر صاحب کو اغوا کیا، گاڑی میں بٹھایا، ان کے ATM کے ذریعے پیسے گن پوائنٹ پہ نکلوائے گئے، پھر ان کو اب سے بجا میں رکھا گیا اور سارے ان سے پیسے نکالنے کے بعد پھر ان کو سڑک پر. یعنی یہ اغوا برائے تاوان بھی آ گیا، اس کے ساتھ ڈکیتی رابری کے اس میں آگے دفعات بھی آ گئی اور جینڈر کرائم تو آلریڈی آ ہی گیا. جینڈر کرائم تو یہ تھا. تو اس میں جو مین کیس تھا وہ اغوا برائے تاوان تھا. 365A تعزیرات پاکستان. اگین آپ بات کہیں گے کہ آپ جس جرم کی بھی بات کرتے ہیں آپ سزائے موت سنا دیتے ہیں. بالکل سزائے موت، ظاہری بات ابھی تک تو ڈسکس ہی یہی ہو رہا ہے. اگین سزائے موت یا عمر قید. اوکے. اور یہ اتنی سخت سزائیں کیوں رکھی جا رہی ہیں؟ تاکہ لوگ دوسروں کی عزت جان اور مال کا احترام کرنا سیکھیں، ان کو پتہ ہو اور جن کو سزا ہو وہ دوسروں کے لیے عبرت بنے. معاشرے میں اپنے نظم و ضبط برقرار رکھنا ہے. بالکل. ایک اسٹیٹ اگر اپنے شہریوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر پاتی تو وہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہوگی. اس کے لیے پھر اسٹیٹ سخت قوانین بناتی ہے، لیجسلیشن کرتی ہے، پولیس کے ذریعے امپلیمنٹ کرواتی ہے، عدالتوں کے ذریعے سزا دلواتی ہے. تو یہ وہی پروسیس ہے جس کو ہم اب ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا، تیسرا ہنی ٹریپ ہو گیا. چوتھی کون سا مس یوز جو آپ بتا رہے تھے؟ دو ہمارے آلریڈی ڈسکس ہو گئے. اچھا، اس میں اب اس مس یوز میں صرف خواتین ٹارگٹ نہیں بنتی، ٹارگٹ نہیں کرتی. اس میں مردوں کو یعنی اب میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرتا ہوں. مرد کو ٹارگٹ کیا گیا جی خاتون کے ذریعے. ریورس آرڈر بھی ہوتا ہے. اوکے. خاتون کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے مرد کے ذریعے. اوکے، یعنی اس کو ٹریپ کیا خاتون کو، اس کی ویڈیوز بنا لی اور اس طرح سے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی OCU نے ہی ایک گینگ پکڑا. یہ گینگ کیا کرتا تھا کہ درباروں پہ، مزاروں پہ جو بے سہارا گھر سے بھاگی ہوئی یا لاوارث بیبیاں آ جاتی ہیں، یہ ان کو ٹریپ کرتے تھے. ٹریپ کرنے کے بعد ان کو اپنے اڈے پہ لے جاتے تھے. وہاں پہ ان کو بے ہوشی کی دوا پلا کر ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا، ویڈیوز بنائی جاتی تھیں اور ان کو وہ ویڈیوز دکھائی جاتی تھیں. اوکے. تاکہ یہ بچیاں اور یہ عورتیں اپنے گھروں میں واپس نہ جا سکیں اور واپس گھر کی بات نہ کریں. ان کو دھمکی دی جاتی تھی کہ یہ ہم وائرل کر دیں. بالکل ظاہری بات ہے. اس کے بعد ان بچیوں اور عورتوں کو سندھ میں لے جا کر بیچ دیا جاتا تھا. وہ گینگ پکڑا گیا. ابھی ان پہ بھی سزاؤں کا پروسیس چل رہا ہے. پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ میرا نوجوان بچیوں کے لیے ایک میسج ہے کہ کسی بھی ایسے بندے کے ٹریپ میں نہ آئیے جن کو آپ پوری طرح جانتی نہیں ہیں. شادی کا جھانسا دے کے بچیوں کو ہوٹل میں بلا کے ان کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک کھیل تماشا بنا دیا جاتا ہے. تو کبھی بھی کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ نہ تو ٹیلی فون پہ رابطہ بڑھائیے، نہ تعلق بڑھائیے جن کو آپ جانتی نہیں ہیں، جن کے آپ کو پورے بیک گراؤنڈ سے آگاہی نہیں ہے. ادروائز وہ جس طرح میں نے بتایا کہ ایسے گینگز ہیں جو ان بچیوں کو اپنے ٹریپ میں لا کے اس کے بعد ان کو آگے بھیڑ بکریوں کی طرح بیچ دیتے ہیں. ہم ان کے خلاف کارروائی تو کرتے ہیں، ہم ان کو ایسے انسیڈنٹس کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن وہ تو ایسے انسیڈنٹس ہیں نا جو آپ کے پاس رپورٹ ہو جاتے ہیں، تو جو نہیں رپورٹ ہوتے اس ڈر کی وجہ سے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم سزائیں بھی ان کو دے دیں تو جس بچی کی زندگی تباہ ہو گئی ہم وہ تو دوبارہ واپس نہیں لا سکتے. تو اس لیے والدین کی بھی یہاں پہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ
دوستی کا تعلق رکھیں، ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے اس کو ہمیشہ بحال رکھیں. بچے بچیاں اپنے مسائل اپنے والدین سے ڈسکس کرنے میں کبھی بھی جھجک محسوس نہ کریں. اچھا سر، اس کے علاوہ جو اس کا روک تھام ہے یا اس کو ہم کس طرح سے مطلب اس کو کم کر سکتے ہیں یا اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا آپ کے نظر میں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو قانون سے آگاہی ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے. یہ ایک جیسے یہ پروگرام بھی ایک ایجوکیشن ہے لوگوں کے لیے. جی، ان کو جن کو نہیں پتہ ان کو قانون کا پتہ چل رہا ہے، ان کو سزاؤں ان کو کا آگاہ پتہ چل کرنے رہا کے ہے، لیے. ان کو پروسیجر کا پتہ چل رہا ہے. دوسرا، جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو فوری طور پہ اپنے پیرنٹس کے نوٹس میں لائیے، اپنے بڑوں کے نوٹس میں لائیے، یا اگر آپ خود ہی بڑے ہیں تو پولیس کے نوٹس میں لائیے. پولیس کے بارے میں یہ ایک امپریشن ہے کہ جی پولیس تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے. دیکھیں، ہم اس وقت معاشرے میں جتنا بھی امن سکون دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پولیس کو مائنس کر کے دیکھیں، بالکل نظر نہیں آئے گا. نظر نہیں آئے گا. ایک پولیس ہی ہے جس کی وجہ سے ہم رات کو ساری سوتے چیزیں ہیں آرام کے maintained ہیں. ساتھ. دیکھیں، آپ پولیس کو لاکھ برا کہیں لیکن یہ پولیس ہی ہے. پولیس نہ ہو تو ایک چوک میں اگر ٹریفک جام ہو جائے وہ نہیں کلیئر ہو سکتی. بالکل. جیلوں میں جو خطرناک ترین مجرم پکڑ کے بھیجے گئے ہیں وہ پولیس نے بھیجے ہیں. آپ کے تحفظ کے لیے سینوں پہ جو گولیاں کھا رہی ہیں وہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ کے جوان کھا رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جو پہلی دیوار ہے پولیس ہے. سو اگر ایک کالی بھیڑ کا کوئی اچھا رویہ نہیں ہے جس کے خلاف ہم کارروائیاں کرتے ہیں، ہم ان کو ڈسمس کرتے ہیں، ان کے خلاف پرچے درج کرتے ہیں، پورا ڈپارٹمنٹ تو ایسا نہیں ہے. بالکل. تو اگر آپ کو کوئی ایسا ایشو ہو آپ پولیس اسٹیشن میں جا کے رپورٹ کریں. اگر آپ کا کوئی اچھا دوست پولیس میں ہے آپ اس کے ذریعے ڈسکس کریں. کوئی اچھا وکیل ہے تو اس کے ذریعے ڈسکس کریں. لیکن پولیس کی قانون کی ہیلپ لیں، ان کو اپنا مسئلہ بتائیں تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں. جس طرح خلیل الرحمان قمر والے کیس میں ان کی بہادری کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کو دبانے کی بجائے رپورٹ کیا، نہیں تو نہیں رپورٹ بولے. بالکل وہ بولے اور اس کی وجہ سے بڑی تنقید بھی ہوئی ان کے اوپر، ان پہ تنقید بھی ہوئی، ان کی میمز بھی بنی. لیکن آپ اس بندے کی بہادری کی تعریف تو کیجئے بالکل، کہ اس نے پولیس کو رپورٹ کیا اور رپورٹ کرنے کے بعد وہ ابھی تک ان کی بیل نہیں ہوئی، وہ جیلوں میں پڑے ہیں. مطلب اس کو پرسو کر رہے ہیں پراپر طریقے سے، مکمل وہ پرسو کر رہے ہیں. تو بجائے کہ ہم ایسے بہادر آدمی کو تنقید کریں، آپ یہ دیکھیں خدا نہ خواستہ آپ اس کی جگہ پہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا. ہمیں امپیتھیٹک رویہ اپنانا چاہیے. دوسرے کے شوز میں آپ پاؤں ڈالیں. بالکل. وہ پکڑا گیا نا گینگ، اگر وہ نہ آواز اٹھاتے تو شاید اس گینگ کی وجہ سے اور کتنے لوگ اس میں آتے اور وارداتیں ہوتی. بالکل. ان گینگز کی اور وارداتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں. اوکے، وہ بھی رپورٹ ہوئی ہیں. سو یہ سلسلہ جاری رہنا تھا. یہ سلسلہ جاری رہنا تھا اور یہ کریڈٹ ہے ان کا کہ انہوں نے رپورٹ کر کے اس گینگ کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کروا دیا تھرو پولیس، تھرو ہماری معزز عدالتوں کے ذریعے.